ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سنی ہے محفل میلاد میں کس سے پڑھتے ہیں؟ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں یہ کس سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب ہم نے آپ پر انبیاء اور رسولوں کے قصے پڑھے۔ اللہ قرآن میں اپنے محبوب کو فرماتا ہے اے محبوب وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم نے تمام نبیوں رسولوں کے قصے آپ کو سنائے۔ تو قصے ہم کیوں نہ پڑھیں میلاد میں؟ قصے سنانا تو میرے رب کی سنت ہے، نبیوں کے قصے سنانا میرے رب کی سنت ہے۔ تو جب نبیوں کے رسولوں کے قصے سنانا رب کی سنت ہے، پاکیزہ کام ہے، تو جو امام الانبیاء کے قصے ہیں وہ کتنا بڑا کام ہوگا۔ اچھا قصے سنائے کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بتائی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نبیوں رسولوں کے قصے سنائے اس لیے کہ آپ کے دل کو سکون ملے۔ تو جب نبیوں رسولوں کے قصے سنائے جائیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو غور کرو جب امام الانبیاء کے قصے سنائے جائیں تو دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔ امام مہدی الفاصل بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد جب پڑھا جائے تو حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عاشقوں کی نشانی ہے، یہ غلاموں کی نشانی ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں سکون ملتا ہے، ان کے سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بھی وجہ بتائی محبوب ہم نے نبیوں رسولوں کے قصے آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ کے دل کو سکون ملے۔ تو ہم اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، ہمارے دل قرار اور سکون پکڑ جائے۔ تو آج ہم اپنے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کا ذکر کریں گے۔ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی شانیں کیا ہیں، تاکہ دلوں کے اندر ہماری تڑپ اور محبت اور بڑھے۔ دو تین شعر پڑھتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، رات کو نہیں پڑھنی آتی، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کیا تیرے نام میں ہمارے، ہم کہیں گے ہمارے محبوب کا ذکر ہے، ہمارے محبوب کا نام ہے ہمارے پاس۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ میں قربان جاؤں اپنے رضا پر، میں قربان جاؤں اپنے رضا پر، جس نے سکھایا اے نام محمد، جس نے سکھایا اے نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو
جہاں کی، کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ جب ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دادا جان کی گود کے اندر آپ کو لیا، کہا کہ آپ نے نام بھی اپنے پوتے کا خود رکھا۔ اب بڑے پیارے پیارے نام تھے، قریش تھا، قصہ تھا، کنانا تھا، ہاشم تھا، ابو طالب تھا، مطلب تھا، عبداللہ تھا، بڑے پیارے پیارے نام تھے۔ ذہن کے اندر نام گھوم رہے تھے کہ کیا نام رکھنا۔ اس سے پہلے آپ کے دادا کا نام رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا کی زبان پہ اسم محمد جاری فرما دیا۔ جب والدہ نے کہا نا کہ نام آپ نے رکھنا ہے تو پھر فوراً آپ نے کہا کہ پھر اچھا میرے پوتے کا نام محمد ہوگا۔ یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے اس نام کو پردوں کے اندر لاکھوں سال چھپا کے رکھا۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے بھی یہ نام محمد نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر اگر کسی کا نام محمد رکھا گیا تو میرے آقا کی ہستی۔ سبحان اللہ۔ پوتے کو لے کے باہر آئے، نام مبارک رکھا گیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ بتاؤ پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، جو دیکھتا تعریف کرتا حسن کی، کہتا بڑا پیارا پوتا ہے، اللہ نے بڑا حسین و جمیل بیٹا دیا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ جو بھی سنتا حیران رہ جاتا۔ کہتے ہیں وہ کافر تھے، سردار تھے بڑے بڑے قبیلے کے، وہ کہنے لگے تم قریش رکھ لیتے، تم کنانا رکھ لیتے، تم اس کا نام ہاشم رکھ لیتے، تو اس کا نام محمد ہے، محمد کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہاں مجھے پتہ کیا ہوتا ہے۔ کہا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ کہا حامدہ یحمد تحمیدا فہو محمد، یعنی محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے، صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی ہر بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جاتی رہے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر روزانہ اگر اربوں مرتبہ کوئی نام پکارا جاتا ہے وہ ہمارے محبوب کا نام ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نام پکارا جاتا ہے ہمارے حضور کا نام، اور 24 گھنٹے نام بولا جاتا ہے، کوئی نام ایسا نہیں سوائے حضور کے نام کے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ کافر تھے بڑے بڑے سردار، کہنے لگے یہ محمد رکھ دیا ہے، یہ محمد جس کی تو بار بار تعریف کی جائے، اتنی تعریف کون کرے گا؟ تو آپ کے دادا جان فرمانے لگے آسمانوں پہ میرا رب کرے گا اور زمینوں کے اوپر میرے رب کی مخلوق کرے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھیں نام محمد کی برکت، زمین سے لے کے آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسوں نے اور خوشبو کہاں تھا۔ سبحان اللہ۔ پیدا حضور مکہ میں ہوئے تھے اور چرچا بھائی یونس کے گھر بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری سنائی، کہا اے محبوب جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ آپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا، کل قیامت والے دن میں اس بچے کو بھی جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کو بھی، دونوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حدیث قدسی ہے، ایک تو حدیث ہوتا ہے نا کہ حضور بیان فرمائے اور صحابی آگے روایت کر دے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ خود فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آگے روایت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جس کا نام بھی محمد ہوگا میں اسے کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، سخت گرمی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی لوگ پکار رہے ہوں گے، تو دو بندوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ کتنے بندوں کو؟ دو طرح کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ، اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب ان کو تو اپنے اعمالوں کا پتہ ہوگا، وہ عرض کریں گے مالک ہماری تو کوئی اتنی بڑی نیکیاں نہیں کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ بڑے بڑے ولی کھڑے ہیں، حساب دے رہے ہیں، غوث لین میں لگے ہوئے ہیں، قطب اور ابدال لینوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے مالک ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمارے تو اتنے اعمال نہیں کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا جو تیرے نام پہ محمود اپنے بچے کا نام احمد یا محمد رکھے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو حضور کے دو نام، ایک نام آسمانوں پہ احمد اور زمینوں پہ محمد، یہ ذاتی نام، باقی جتنے نام ہیں وہ سارے صفات۔ تو دو بندے جن کا نام احمد یا محمد ہوگا ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے کچھ فرشتے بنائے صرف اس کام کے لیے ہیں کہ وہ دنیا میں سیر کریں، سیر کر کے کیا کریں؟ اس گھر کو تلاش کریں جس گھر کے اندر نام محمد کا کوئی شخص رہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی اور فرشتے یوں پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جہاں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں گھر ہے اس کے اندر نام محمد والا بندہ رہتا ہے، وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے حلوم الی حاجتکم، ادھر آ جاؤ ہمارا کام بن گیا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں فرشتے؟ جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں جس گھر میں نام محمد والا کوئی بندہ ہوتا ہے، فرشتے اس گھر کو بابرکت کر دیتے ہیں۔ جس دسترخوان پہ وہ بندہ بیٹھتا ہے اس دسترخوان کو مقدس کر دیتے ہیں۔ جس مشورے میں میٹنگ میں وہ بندہ بیٹھتا ہے اللہ اس میٹنگ کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنا رزق دیا جاتا ہے اس گھر والے کو کہ اس کی برکت سے آس پاس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ نام محمد کی برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھا جائے، اور یہ حضور کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی امتی میرے نام پہ نام رکھے، میری نسبت والا نام رکھے۔ حضور فرماتے ہیں ما در احدکم ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان ثلاثۃ، ما در احدکم تمہارا کیا جاتا ہے؟ اے لوگوں تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ تمہیں اس کے اندر کوئی مشقت ہے کہ ما در احدکم ان یکون فی بیتہ، تمہارے گھر کے اندر محمد ان کو محمد ہو، محمدان دو محمد ہو، و ثلاثۃ تین محمد ہو۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو، تمہارا کیا جاتا ہے تمہارے گھر کے اندر ایک دو تین محمد ہو؟ تو بزرگان دین کا جذبہ ایسا تھا حضور کی محبت میں۔ ہمارے پچھلے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی یونیک نام ہو، کوئی نیا نام ہو، بے شک کوئی معنی اس کا بنتا ہو نہ بنتا ہو، ٹونی ہو، بونی ہو، تو فنزا ہو، کنزا ہو، جس طرح کا بھی نام ہو۔ کسی نے اپنی بچی کا نام رکھ دیا ابتر، اس نے سورۃ کوثر پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وشانک۔ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بس اس نے کہا یہ قرآن کا لفظ ہے، اس نے کہا یہ نیا نام ہے، کسی نے آج تک میں نے سنا اس کا نام ابتر ہے۔ اب ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتر کا مطلب ہوتا ہے نسل کٹا، جس کی آگے نسل نہ جائے۔ اب ہر نام جو قرآن کے اندر لفظ ہو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نام رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار ایسے نام ہیں قرآن و حدیث سے پوچھ کے رکھے جائیں نام، اور بلکہ انبیاء کرام کے ناموں پہ، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ اور اگر کیا ہی مزے کی بات ہوگی اور کیا ہی فضیلت کی بات ہوگی کہ کوئی نام اپنے محبوب علیہ السلام کے نام پہ رکھ دے۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، ایک ایک گھر کے اندر باپ کا بھی وہی نام ہے، دادے کا بھی وہی نام ہے، پوتے کا بھی وہی نام ہے۔ امام غزالی کتنے مشہور شخص ہیں، کتنی مشہور ہستی ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں امام غزالی کو۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، ان کا نام بھی محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد، ان کے دادے کا نام بھی محمد۔ کتاب اٹھاؤ لکھا ہوا محمد بن محمد غزالی۔ اتنی محبت تھی، ایک ایک گھر کے اندر تین تین محمد ہوتے تھے۔ تو یہی حضور فرماتے ہیں کہ میری چاہت
چاہت ہے، تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر محمد و محمدانی و ثلاثۃ، ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی خواہش ہوتی تھی، تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میرے نام پہ نام رکھنا۔ اور پھر ایک یہ بڑا پیارا وظیفہ بھی ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جن کی جھولیاں ابھی تک خالی ہیں، تو آج یہ سن کے جائیں ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں۔ بڑی بڑی دعائیاں کھائی ہوں گی، بڑے بڑے دم کروائے ہوں گے، اور حکیموں سے بھی بڑا بڑا علاج کروایا ہوگا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے بچے نہیں بچتے، جس کو اٹھا کی بیماری کہتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نہیں بچتے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے ہاں جب بچہ ہونے والا ہو تو تم اس کا نام محمد رکھو۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہوا تو اس نے پہلے نیت کر لی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی اس کا نام محمد رکھوں گی۔ تو اولاد پیدا ہوئی، اس کا نام محمد رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی برکت سے اس نے لمبی عمر پائی اور اس کو زندگی بھی ملی۔ اس کی عورت کے پہلے بچے مر جاتے تھے، جب اس نے نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، یعنی اس کی بیوی حاملہ ہو، کوئی بچہ یا بچی پیدا ہونے والا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ جب نئی شادی ہوتی ہے نا تو نئے جوڑے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، جلدی ہو، اور اللہ مجھے بیٹا دے، یہ بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے بھی جن کے بیٹی ہیں بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو وہ شخص نیت کر لے کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہو وہ شخص نیت کر لے کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر ماں کے پیٹ کے اندر مؤنث بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی صورت مذکر میں تبدیل کر دے گا۔ بیٹی بھی پیدا ہو رہی ہوگی تو اللہ نام محمد کی برکت سے حضور فرماتے ہیں بیٹا بنا دے گا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، کر سکتا ہے۔ تو یہ نام محمد کی برکت ہے۔ تو اولاد نرینہ کا بہترین وظیفہ ہے کہ وہ بندہ نیت کر لے کہ میں نام محمد رکھوں۔ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی برکتیں بڑی ہیں۔ ہاں پھر ایک خیال رکھنا ہوتا ہے، اگر کوئی نام محمد رکھے تو پھر پکارنے کے لیے کوئی عرفی نام رکھ لے، یعنی نام محمد رکھ لے اور پکارنے کے لیے یونس رکھ لے، آفتاب رکھ لے، طارق رکھ لے، کوئی بھی نام رکھ لے تاکہ لوگ بے ادبی نہ کریں، محمدہ لوگ بگاڑ دیتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو میرے نام پہ پھر اپنے بچے کا نام رکھے پھر اس کا ادب بھی کرے۔ ادب حضور نے بتایا کیا ادب کرے، اس کو پھر مارے نہ، پھر اس کی ہر خواہش پوری کرے، اس کو کبھی جھڑکے نہ، جب وہ آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کو دسترخوان پہ جگہ دو۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے کہ جس کے بچے کا نام محمد ہو پھر اس کو مارا بھی نہ جائے، جھڑکا بھی نہ جائے، جو خواہش کرے پھر پوری بھی کرو اور پھر اس کے لیے جگہ بھی کشادہ کرو۔ اور پھر ایک آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگان دین جس کسی کا نام محمد ہوتا تھا تو وضو کر کے نام لیتے۔ سلطان محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ، حافظ قرآن تھا، بہت بڑا عاشق رسول بادشاہ تھا، اسلام کا بڑا قابل بادشاہ تھا، بڑا نیک دل نیک پسند بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ اس کا نوکر تھا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ شعر انہی کے متعلق لکھا گیا۔ ایاز بھی بڑا وفادار غلام تھا، یہ بھی اس کا نوکر تھا، اس کا بیٹا بھی اس کا نوکر تھا۔ ایک دن سلطان محمود نے وضو کرنا تھا تو پانی چاہیے تھا تو ایاز نہیں تھا، تو ایاز کے بیٹے کو آواز دی، او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ کہا یہ میرے لیے لوٹے میں پانی لے کے آؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو جب اس نے وضو کروا دیا تو ایاز حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، اگر بات کروں تو غصہ تو نہیں کرے گا؟ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ جب بھی آگے میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو نام لے کے پکارتے ہیں، جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں آپ نام لے کے پکارتے ہیں، تو آج کیا بات ہے ناراض ہیں آپ نے میرے بیٹے کو نام لے کے نہیں پکارا؟ کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، یوں کہہ کے پکارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایاز ناراض نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور جب مجھے کام تھا تو میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے یہ چاہتا تھا اگرچہ اصل نام نہیں ہے وہ حضور
والا، وہ نسبت ہے نام کی. نام محمد جو رکھتے ہیں نسبت ہے. کسی کا نام محمد ہو تو ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ نسبت ہے نا. تو وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہنے لگا لیکن میری یہ محبت ہے، میرا یہ ادب ہے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد لوں اور میں بے وضو ہوں. تو اس لیے میں نے کہا یاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو ایسا ادب ہوتا تھا بزرگان دین. تو آج بھی ہم اس نام محمد سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسلے پہ، صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ اقامت پڑھی جاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو جب اذان دی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب یہ اذان دی تو محمد لفظ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا. جب اذان ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ میرے پیارے خلیل نے کیا، قیامت تک میرا جو بھی امتی اس طرح کرے گا، یعنی جس طرح انہوں نے انگوٹھے چومے اس طرح کرے گا، کل قیامت والے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی. یہ ہے نام محمد سن کے انگوٹھے چومنے کا فائدہ. یہ جو شور ڈال کے رکھتے ہیں تم انگوٹھے کیوں چومتے ہو، تم انگوٹھے کیوں چومتے ہو، اس پہ بڑی حدیث مبارکہ. حضرت امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان کا نام سن کے اگر انگوٹھے چوم کے کوئی اپنے آنکھوں سے لگائے گا، اللہ کبھی اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں آنے دے. بزرگوں نے لکھا ہے باقاعدہ، نہ اس کی نظر کمزور ہوگی، نہ وہ کبھی اندھا ہوگا، نہ کبھی آنکھیں دکھنی آئیں. اور بزرگوں نے تجربہ کیا اس سے. کئیوں کی آنکھوں میں تکلیف تھی، نام محمد کو چوما آنکھوں پہ لگایا تو تکلیف دور ہو گئی. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں میرا نام سن کے جو چومے گا اور آنکھوں سے لگائے گا، کل بروز قیامت میں محمد اس کو صفوں کے اندر تلاش کروں گا. مشرق سے لے کے مغرب تک صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی میدان محشر کے اندر. 80 صفیں صرف ہماری ہوں گی اور باقی صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی. تو 80 صفیں ہماری ہوں گی اور مشرق سے لے کے مغرب تک اتنی بڑی ایک صف ہوگی. اور جو نام محمد کو چومنے والا ہوگا میرا آقا خود صفوں کے اندر تشریف لائے گا، اسے ڈھونڈ کے باہر نکالے گا. جو میرا نام چومے گا کل قیامت والے دن میں اسے صفوں میں تلاش کروں گا اور صفوں میں تلاش کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. اچھا یہ جو پوچھے نا اچھا یہ تم نام محمد کیوں چومتے ہو، انہوں نے کہا کرو کہ یہ تو انبیاء کی بھی سنت. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو جنت کے اندر ٹہلتے تھے، اکیلے تھے، دل نہیں لگتا تھا تو جنت کی سیر کرنے کے نکلتے تھے تو فرشتوں کی جماعت پیچھے پیچھے، فرشتوں کے گروہ جلوس ہوتا تھا پیچھے پیچھے. یا اللہ یہ اتنے فرشتے میرے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں، میں جدھر جاتا ہوں فرشتے ادھر جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم ہم نے تیری پشت کے اندر نور محمد رکھا ہے، یہ اس کی زیارت کرنے کے لیے تیرے پیچھے آتے ہیں. یا اللہ پھر وہ نور محمد میری پشت کے اندر کیوں، پھر وہ تو میری پیشانی پہ ہونا چاہیے. اللہ نے پیشانی پہ رکھ دیا، نور محمد پیشانی پہ آ گئے. اب فرشتے سب کے آگے حضرت آدم علیہ السلام جدھر جاتے ہیں فرشتے آگے آگے. فرشتے ہر وقت آدم علیہ السلام کو گھیرے ہوئے. یا اللہ عز و جل یہ نور محمد کی اتنی شان ہے، یہ نور محمد کی ہر وقت زیارت کرتے ہیں. اے مولا میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے مولا اس نور محمد کی میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو پیشانی سے نکالا، انگوٹھوں پہ رکھ دیا. انگوٹھوں پہ نور محمد کا عکس پڑا، چمک. نور محمد کو جب انگوٹھوں پہ دیکھا یوں ہونٹوں سے لگایا اور آنکھوں سے لگا کے چوم لیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام آنکھوں سے لگا کے چوم. یہ جو ہمارا پہلے جنتی لباس ہوتا تھا، جب آدم علیہ السلام نے وہ گندم کھائی، کنک کا دانہ کھایا تو لباس سارا جنتی اتر گیا. تو جنتی جو لباس ہوتا تھا وہ یہ والا ہوتا. یہ جو ہمارے پوروں کے اوپر انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کے ناخن، یہ والا جنتی لباس. اللہ نے سارے جسم سے لباس اتار لیا صرف ادب کی وجہ سے کہ یہاں نور محمد چمکا ہے اور وہ پہچان باقی رکھنے کے لیے انگوٹھوں کے پوروں پہ اوپر ناخن باقی رہنے. یہ جنتی لباس ہے. تو پھر جنتی لباس کو تو چومنا چاہیے، آدم علیہ السلام کی سنت بھی. اچھا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تو چلو نور نظر آیا تھا، انہوں نے تو چوم لیا تھا، تم کیوں چومتے ہو، تمہیں کون سا نور نظر آتا؟ وہ ہمارے سنی بڑے بھولے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یار بات تو ٹھیک کہتا ہے، ان کو تو نظر آیا تھا، انہوں نے چوم لیا، ہم کیوں چوم؟ ان سے آسان سی ایک بات یہ پوچھا کرو. ماشاءاللہ حاجی صاحب مدینہ شریف گئے ہیں، کتنے عاشقان رسول ہیں، مدینہ شریف مکہ شریف گئے ہیں. تو وہاں پہ جب جاتے ہیں صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، تو صفا مروہ پہ جب دوڑتے ہیں تو پوچھے کیوں دوڑتے ہیں صفا مروہ کے اوپر؟ وہاں پہ
وہ آپ کو جواب دیں گے کہ اس لیے دوڑتے ہیں کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ دوڑی تھی۔ اب حضرت حاجرہ کیوں دوڑی؟ حضرت حاجرہ اس لیے دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی کہ ننھا اسماعیل تھا، وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ دوڑ لگاتی تھی، 7 چکر لگائے کہ شاید کہیں اونچی جگہ کھڑی ہو کے دیکھو کوئی پانی کا نشان ہو، تو پانی چاہیے تھا اس لیے دوڑی۔ اچھا آج بھی یہ سارے حاجی جا کے وہاں پہ دوڑ لگاتے ہیں، جب تک صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائی جائے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج۔ اچھا حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی ان کو پانی چاہیے تھا، اب تمہیں کون سا پانی چاہیے ہوتا جو تم وہاں جا کے دوڑتے ہو؟ یہ بندہ پوچھے۔ یہ جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے تو اس لیے چوما تھا ان کو نور محمد نظر آیا تھا، تمہیں کون سا نظر آتا جو تم چومتے؟ انہیں پوچھو حضرت حاجرہ کو تو پانی چاہیے تھا، وہاں پہ وہ دوڑی تھی، تمہیں کون سا پانی چاہیے تھا؟ میں نے بے شمار حاجی ایسے دیکھے ہیں پانی کی بوتلیں بغلوں میں ہوتی ہیں، پانی کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوچھیں کہ وہاں پہ پانی تو ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، پانی تو بغلوں میں دبایا ہوتا ہے، پھر بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو پانی چاہیے تھا اس لیے دوڑی تھی، تمہیں کون سا پانی چاہیے ہوتا جو تم دوڑتے ہو؟ تو پھر اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کو ان کی ادا یہ پسند آئی تھی، اللہ نے قیامت تک جاری کر دی تھی کہ میری بندی دوڑی ہے، اس کی دوڑ پسند ہے، یہ قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا عمرہ کرنے آئے گا اس کو دوڑنا پڑے گا، پھر اس کا حج عمرہ قبول ہوگا۔ تو اللہ کو اپنے بندوں کی ادائیں پسند ہے، تو اب پانی کی بے شک ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند ہے کہ میری بندی دوڑی ہے تو یہاں پہ جو بھی آئے گا اس کو دوڑنا پڑے گا۔ اب اگرچہ نور محمد ہمیں نظر نہیں آتا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے چوما ہے، تو جو انہوں نے چوما پھر قیامت والے دن محبت کے اندر جو بھی چومے گا تو اللہ کو محبوب لگے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو چوم کے آنکھوں سے لگانا یہ بڑی سعادت کی بڑی برکت کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، کہا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گنہگار شخص تھا، 200 سال اللہ نے اس کو عمر عطا فرمائی، لیکن بدبختی دیکھیں 200 سال کے اندر اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو نیکی ہوتی ہے، اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ 200 سال کے اندر اس کی کوئی نیکی نہیں تھی۔ جب وہ مرا تو محلے والے اتنی نفرت کرتے تھے، انہوں نے اس کو غسل کفن دینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کی قبر کھودنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا، وہ جو روڑی تھی جہاں کچرا اپنا پھینکتے تھے اس کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے اس کی لاش کو پھینکا۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو، حضور اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے، میرے صحابہ اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، اے موسیٰ میرا ایک پیارا فوت ہو گیا فلاں محلے کے اندر، لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، تم جاؤ اور جا کے اس کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے کفن دو، اپنے ہاتھوں سے کفن دو اور اس کا جنازہ بھی خود پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے محلے کے اندر، اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، اعلان کر دیا سارے بندے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کا پیارا فوت ہوا اس کا جنازہ پڑھنا۔ ساری دنیا آ گئی، محلے کے جتنے لوگ تھے سارے اکٹھے ہو گئے۔ چہرہ دیکھا ان کو، یہ تو وہی بدبخت ہے جس کو ہم نے کوڑے پہ ڈھیر کے پھینکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو بڑا 200 سالہ پاپی مجرم ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے، اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی، اس سے تو ہم تنگ ہی بڑے تھے، اس نے تو تکلیفیں ہی بڑی دی ہمیں، اس نے تو نقصان ہی ہمارے بڑے کیے، اس سے تو پورا علاقہ بیزار تھا، اس کو تو ہم نے کوڑے پہ پھینک دیا تھا، آپ اس کو اللہ کا ولی پیارا کہتے ہیں، آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھ دیا، ہم سے پڑھوا لیا۔ پھر اللہ سے رابطہ کہ مولا معاملہ کیا ہے، یہ بندہ 200 سالہ گنہگار ہے، ساری عوام یہ گواہی دیتی ہے یہ مجرم ہے، یہ پاپی ہے، یہ گنہگار ہے، لیکن تو کہتا ہے میرا پیارا ہے، میرا بندہ ہے، اس کا جنازہ بھی خود پڑھ، اس کو غسل بھی خود دے، اس کو کفن بھی خود۔ اللہ نے فرمایا بات اسی طرح جس طرح یہ بندے کہتے ہیں، ہے یہ گنہگار، اس نے 200 سال میں کوئی نیکی نہیں کی، لیکن ایک اس کی ادا تھی، جب یہ گھر میں آتا تھا تو تراد کھولتا تھا، جب تراد کھولتا تھا تو جس صفحے پہ نام محمد آتا تھا اس کو چومتا تھا اور آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جب یہ تراد کھولتا تھا جہاں جہاں میرے محبوب کا نام محمد نظر آتا تھا اس کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، ہم نے اس چومنے کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور 70 حوروں کے ساتھ جنت کے اندر اس کا نکاح بھی کر دیا۔
یہ صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صحابہ کو اللہ نے 70 حوروں کے ساتھ جنت کے اندر اس کا نکاح بھی کر دیا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے نام محمد کو چومنے کا، کتنی برکتیں ہیں نام محمد کو چومنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا پہ، آخری بات ختم کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اوپر، کئی 100 سال تک روتے رہے، کیونکہ وہ غلطی ہو گئی تھی نا، اس پہ روتے تھے، یا اللہ معافی مل جائے، تو کبھی کوئی دعا مانگنی، کبھی کوئی دعا مانگنی، اتنی دعائیں مانگی لیکن توبہ نہیں قبول، کئی 100 سال گزرے۔ ایک دن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جب میں جنت کے اندر ہوتا تھا، سو کے اٹھتا تھا، آنکھ کھولتا تھا، تو جب میں درختوں کے پتوں کو دیکھتا تھا تو نام محمد لکھا، درختوں کے پتوں پہ نام محمد، حوروں کی پلکوں پہ نام محمد، فرشتوں کے پروں پہ نام محمد، اور چاند کے ماتھے پہ نام محمد، سورج کے سینے پہ نام محمد، جنت کے دروازے پہ نام محمد، جہاں بھی میں دیکھتا تھا نام محمد نظر آتا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ بھی نام محمد۔ تو یہ اللہ کے نزدیک کوئی مقرب نام ہے، کیوں نہ میں اس کا وسیلہ دے کے دعا مانگوں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ دیا ہے، اللہ مجھے اس نام کے صدقے جہاں جنت کے ہر کونے پہ تو نے نام محمد لکھا ہے، اس کی برکت سے مجھے معاف فرما دے میرے محمد کو۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے رسول کے غلامی، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، حیدری عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تکبیر اللہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر کے اندر ہم ایک سنت مبارکہ سیکھتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد ہوئی ہے، حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں آداب زندگی سکھائے گئے۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور جیسی زندگی گزاریں۔ آج ہم سرما لگانے کی سنتیں سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سرما کس طرح لگاتے تھے، کس طرح اپنی آنکھوں کے اندر سرما سجاتے تھے اور کیا انداز۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر عمل کے بارے میں پوچھے گا، حتیٰ کہ یہاں تک پوچھا جائے گا تم نے سرمے کی سلائی کیوں لگائی۔ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ اس کے اندر لکھا ہے کہ سرما اگر زینت کے